حذیفہ بن یمان کی سنی، صحاح کی روایت ہے، کہتے ہیں میری امی نے کہا کہ جا حضور کے پیچھے نماز پڑھ اور حضور سے میرے لیے اور اپنے لیے دعا کروانا۔ کتنی خوش نصیب لوگ، آج آپ کی مائیں کہتی ہوں گی بیٹے جاؤ قرآن کا درس سنا، لیکن وہ کتنی خوش نصیب مائیں اور کتنے خوش نصیب بیٹے ہوں گے، مائیں کہتی ہوگی بیٹے جاؤ حضور کی زیارت کرا، حضور کا دیدار کرے، تو کہا بیٹے جا حضور کا دیدار کریا، لیکن اس شرط پہ تمہیں چھٹی دیتی ہوں کہ جا کے حضور سے میرے لیے بھی اور اپنے لیے بھی مغفرت کی دعا ضرور کروانا۔ یہ اگر وعدہ کرتے ہو تو چلے جائیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے وعدہ کر لیا، آگے حضور کی خدمت میں، مغرب کی نماز کا وقت تھا، حضور نے نماز پڑھائی، سلام کیا، آرزو تھی عرض کروں لیکن حضور تشریف فرما نہیں اٹھے، کہتے ہیں میں بھی بیٹھا رہا، عشاء کی نماز کا وقت آ گیا، نماز عشاء پڑھائی، حضور تشریف فرما تھا، تھوڑی دیر کے بعد حضور اٹھے اور جلدی جلدی اپنے کاشانہ نور کی طرف جانے لگے۔ میں نے سوچا کہ ماں کا پیغام تو دینا رہ گیا، ماں نے تو مجھے اسی شرط پہ چھٹی دی تھی کہ جا حضور سے جا کے میرے لیے اور اپنے لیے دعا کروانا۔ ماں نے پوچھا کہ بیٹے دعا کروائی ہے حضور سے، تو کیا جواب دوں؟ میں نے ماں کی خدمت کو بھی چھوڑا اور آیا اور دعا بھی نہیں کروائی۔ کہتے میں جلدی جلدی حضور کے پیچھے چلا، جب میں حضور کے پیچھے چلا تو حضور حجرے کے قریب پہنچ کے پلٹ کے دیکھا، کہا کون ہے؟ حذیفہ ہے۔ میں نے عرض کی ہاں حضور حذیفہ ہوں۔ کہا ماں حاجہ تو کہا غفر اللہ لک ولأمک، اللہ تجھے اور تیری ماں کو بخشے، کیا کام ہے میرے ساتھ؟ اللہ تجھے بخشے، تیری ماں کو بخشے، کیا کام ہے میرے ساتھ؟ اب حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں جواب کیا دیتا، جو کام تھا وہ تو پہلے ہی ہو گیا۔ اللہ کہتے ہیں محبوب یہ حجروں کے باہر کھڑے ہو کے آوازیں دیتے ہیں کہ ہم آگے ہماری بات سنیے، محبوب یہ اگر صبر کر کے کھڑے ہوتے تو خود ہی آ جاتا، حتی تخرج الیہم، تو خود ہی تشریف لے آتا۔ اللہ اکبر، بندہ مٹ نہ جائے آقا پہ تو وہ بندہ کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ایک سادی سی مثال دیا کرتا ہوں، بیرون ملک گئے ہو نا بیٹے، تو آج ماں کو رات نیند نہیں آ رہی، آنگن میں ویڑے میں کبھی دائیں جاتی ہے کبھی بائیں جاتی ہے، پوچھا ماں کیا ماجرا ہے؟ کہا فلاں بیٹے کی طرف سے میرا دل بے چین ہے، اور صبح واقعی فون آیا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ سخت چوٹوں میں۔ تو ماں سمندر پار بیٹھے ہوئے بیٹے کے درد کو محسوس کرتی ہے، یہ رشتہ ماں کا ہے تو نبی کا رشتہ تو ہے ہی بڑا گوڑا۔ لو تدخلوا شوکۃ فی رجل احدکم لوجدت علامہ، کہا امتی تیرے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے تو اس کی تکلیف مجھے ہوتی ہے، اس کی تکلیف میں محسوس کرتا ہوں۔ اقبال کہتا ہے مبتلائے درد ہو کوئی عذر ہوتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عمار بن یاسر کی سن لیجیے، امام سیوطی نے اس کو کفایت الطالب اللبیب فی خصائص اللبیب میں لکھا، قاتل نے پکڑ کے آگ میں رکھ دیا، حضرت عمار بن یاسر رو پڑے، قاتل سمجھے آگ سے ڈر گیا، کہا نکال دیں منحرف ہو جائے گا اسلام سے، کہا تم غلط سمجھے، میں تو کسی اور کہانی میں رو رہا ہوں، میرا تو درد کوئی اور ہے۔ پھنسی جو دام میں بلبل تو لگی یوں کہنے، کرے گا قتل گر کیا ہے تو نے اسیر مجھے، کباب شمع کے شعلہ پہ کیجیے اے سیاد کہ شکل گل نظر آئے دم اخیر مجھے۔ تھوڑی سی تشریح کر دوں، بلبل کو پکڑ لیا تھا شکاری نے، بلبل نے کہا کہ مجھے تو قتل ضرور کرے گا، میرا کباب بھی ضرور تیار کرے گا، مجھے چھوڑنے کا نہیں، صبح سے جال لگایا ہوا ہے، میں یہ کہتی بھی نہیں کہ مجھے چھوڑ دے، لیکن ہر مرنے والے کی کوئی آرزو بھی تو ہوتی ہے، میری ایک آرزو یہ ہے کہ جب تو میرا کباب تیار کرے مجھے کچی آگ پہ نہیں بھوننا، مجھے کوئلوں پہ نہیں بھوننا، بلکہ جلتی ہوئی شمع کے شعلے پہ میرا کباب بنانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں بلبل ہوں، اور بلبل کا تعلق اور محبت کا ربط اور رشتہ پھول سے ہے، تو اس وقت پھول تو میرے سامنے ہوگا نہیں، لیکن جلتے ہوئے شعلے کی شکل تو پھول جیسی ہوتی ہے۔ میری آرزو یہ ہے جب کباب بن رہا ہو تو یار سامنے ہو، پھنسی جو دام میں بلبل تو لگی یوں کہنے، کرے گا قتل گر کیا ہے تو نے اسیر مجھے، کباب شمع کے شعلہ پہ کیجیے اے سیاد کہ شکل گل نظر آئے دم اخیر مجھے۔ حضرت عمار بن یاسر نے کہا میں آگ سے ڈر کے نہیں رو رہا، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ شکل گل نظر آئے دم اخیر مجھے، میری آرزو ہے کاش اس لمحے حضور کی زیارت نصیب ہو جائے، میں تو اس لیے رو رہا ہوں، بندہ مٹ نہ جائے آقا پہ تو وہ بندہ، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ ادھر یہ تڑپ پیدا ہوئی، ادھر حضور تشریف لے آئے، کافروں نے پکڑ کے آگ میں ڈال دیا، حضور آگے بڑھ کے ان کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، اور لفظ حدیث کے حضور نے کہا یا نارو کونی بردم وسلامن علی عمار بن یاسر کما کنت علی ابراہیم، اے آگ میرے عمار پر ایسے ٹھنڈی ہو جا جس طرح حضرت ابراہیم پہ ٹھنڈی ہوئی۔ تو آگ نے حضرت عمار بن یاسر کا ایک بال بھی نہیں جلایا، اور وہ بعد میں شہید ہوئے۔ تو یہ ہے حضور کا امت کے ساتھ رب، تو کہا اگر وہ سب کرتے تو محبوب تو خود ہی آ جاتا، لگانا خیر اللہم، تو یہ ان کے لیے بہتر تھا۔
वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह बख्शने वाला रहम करने वाला। क्योंकि ये आदाब जानते नहीं थे, नए नए लोग आए थे, अल्लाह ने माफ़ कर दिया। तो कहा मेरे महबूब के दरवाजे के बाहर खड़े होकर के तुम मेरे महबूब को आवाज़ ना दो। और सहाबा का फिर मिजाज था कि हुजूर की दहलीज पे खड़े होकर के दस्तक नहीं देते। अगर हालात इंतहाई एमरजेंसी होते तो फिर वो दस्तक दे लेते, लेकिन उसका एक तरीका जिसको इमाम बुखारी ने बयान किया, काना तुकराहो अबवाबुन नबी बिल अज़ाफिर। फिर सहाबा अपनी उंगलियों के पोरों के साथ हुजूर की दहलीज पे दस्तक दिया करते। उंगलियों के पोरों के साथ दस्तक देने का मतलब क्या? इसकी तशरीह मुल्ला अली कारी करते हैं। लफ्ज इतने खूबसूरत हैं, अगर मैं तर्जुमा ना भी करूंगा तो आप लज्जत जरूर देंगे। बाज लफ्ज इतने खूबसूरत होते हैं ना कि इंसान झूम उठता है। इकबाल के देखिए, नौजवाना चूजना मशगूल तन अज हया बेगाना पीराने कौन, साख्ता परदाख्ता दिल बाख्ता अब रुआ मिसले दो तेरे आख्ता। अब लफ्ज इतने खूबसूरत हैं। अब देखिए मुल्ला अली कारी लिखते हैं इसकी तशरीह के अंदर, हज़रात सहाबा हुजूर के दरवाजे को जो दस्तक नहीं देते थे, उंगलियों से और पोरों से दस्तक देते थे, इसका क्या मतलब? कहते हैं ए ज़रबन खफीफन व दक्कन लतीफन ताज़ीमन व तकरीमन व तशरीफन। ये सब कुछ हुजूर की इज्जत अफजाई के लिए। सागर सिद्दीकी ने कहा था, मैंने पलकों से दरे यार पे दस्तक दी, मैं वो साइल हूं जिसे कोई सदा याद नहीं। ये उसका तखय्युल है, उसका तसव्वुर है। उसने अमलन दरे हबीब पे यूं दस्तक दी नहीं होगी, सहाबा ने दे के भी दिखाया। ये है हुजूर के आदाब की रियायत, जिसको मलहूज रखने का हमें हुक्म दिया गया। बल्कि अल्लाह फरमाया, ए ईमान वालो, मेरे नबी से जब सरगोशी करना चाहो तो यूं ही ना आ जाओ, पहले घर जाओ, सदका लो, फकीर ढूंढो, खैरात करो, फिर मेरे नबी की चौखट पे आओ, तुम्हें पता चले कितनी ऊंची बारगाह में आया। इस आयत करीमा का नज़ूल हुआ, चंद शेर जो खैरात करके हजरत अली ने हुजूर से 10 मसले पूछे, फौरन आयत मंसूख कर दी, हुक्म खत्म हो गया, आयत कुरान में बात किया। क्यों खत्म कर दिया गया? सहाबा गरीब हैं, उनकी गुर्बत का लिहाज रखा गया कि फिर तो मेरे हुजूर से अमीर ही मसला पूछ सकेंगे, ज्यादा गरीब से अभी तो मसला पूछ नहीं सकेंगे। अच्छा, अल्लाह को आयत करीमा के नज़ूल के बाद पता चला सहाबा गरीब है या पहले ही पता था? अगर पहले ही पता तो फिर आयत नाजिल क्यों की? कहा नाजिल इसलिए की कि तुम्हें पता चल जाए कि मेरे महबूब का अदब क्या है। ये जो उठा रहे हैं हुक्म को, ये तुम्हारी सहूलत के लिए उठा रहे हैं, वरना मेरे नबी के अदब और मेरे नबी के ताज़ीम का आलम यही है कि तुम पहले घर जाओ, सदका लो, खैरात करो और फिर मेरे नबी की चौखट पे आओ। जिस तरह नमाज से पहले वुजू किया जाता है, मेरे महबूब से मिलने से पहले खैरात किया करो। ये इतनी ऊंची बारगाह है, जब इतनी रफीउल मर्तबत बारगाह है कि आवाज को भी काबू रखना। इतनी ऊंची बारगाह है कि सदका दे के हुजूर की चौखट पे हाजिर होना। इतनी रफीउल मर्तबत बारगाह है कि हुजूर से किसी अंदाज में तकद्दुम भी इख्तियार नहीं करना है, लहजा भी बुलंद नहीं होना है। तो फिर एक मोमिन कैसे गवारा कर सकता है कि आका की तौहीन हो? ये बदनसीब दिन इस वक्त जो हम देख रहे हैं, सच्ची बात यह है कि 14 सदियों में उम्मत मुस्लिमा पर इतने बदनसीब दिन कभी नहीं आए। हमने लुटते हुए बगदाद की कहानियां भी पढ़ी, हमने गरनाते को उजड़ते हुए भी देखा, हमने इंसानों के परखचे उड़ते हुए भी देखे, हमने दजला की किनारों पर और उसकी लहरों पर लाशों को तैरते हुए भी देखा है। हमने दर्द की ये सारी कहानी बगदाद की उस भयानक घड़ियों को कौन भूल सकता है जब इंसानों के सरों की खोपड़ियों का मीनार तामीर किया गया। ये मंगोलों ने जुल्म किया और जबर किया, हत्ता के तह खाने के अंदर पानी जब छोड़ा गया तो 1.25 लाख लाशें हमने बगदाद के तह खानों से उठाई। वो बदनसीब दिन भी हमने देखे और अब भी जो दिन हमारे ऊपर गुजर रहे हैं ये भी खुशगवार दिन नहीं। काबल, कंधार, किला जंगी, दश्ते लैला, तोरा बोरा, तकरीर, मूसल, बगदाद, अल-कुद्स, कश्मीर, गजा, आज़रबाईजान, अराकान, जहां जहां देख लें आप उम्मत मुस्लिमा सख्त इस तरह में है। गवाटा नामोबे के जेल खानों की सलाखों के पीछे हमारे कैदी, शतीला और साबरा के कैंपों के अंदर हमारे कैदी तड़प रहे हैं, अबू गरैब की जेल में हमारे लोग तड़प रहे हैं, आफिया सिद्दीकी हमारी बेटी है और गैरों के नरके में। इस वक्त पूरी उम्मत मुस्लिमा जिस इस तरह में, ये कल की कहानी, हमारी रगें काटी गई और शायद जब काट करके जब खून बह गया तो फिक्रों में पेट्रोल भरा गया, फिर लाशों को आग लगा दी गई और जब वो लाशें तड़पते थे, रक्त से बिस्मिल के तमाशे करते थे तो अंग्रेज गुंडे ठुड्डे मारते थे और साथ कह लगाते थे। ये कल की कहानी है कि शबरखान जाने वाले कंटेनरों के अंदर तालिबान भर दिए गए और उन्हें एक बोतल पानी की भी ना दी गई और जब प्यास की शिद्दत से वो तड़पे तो एक दूसरे का पसीना चाटते और जब वहां जाके कंटेनर खोला गया तो 300 में से सिर्फ 2 आदमी बचे जो दुख की कहानी सुनाने के लिए बाकी रह गए।
یہ کل کی کہانی ہے کہ ایک عورت کے جسم کو زخم لگا کر کے بھوکے کتوں کے آگے چھوڑا گیا اور امریکی گنڈے اس کے تڑپنے کا تماشا دیکھتے تھے، کہتے لگاتے تھے۔ یہ کہانی پرانی نہیں ہوئی کہ ہمارے سروں سے بال نوچے گئے اور ان زخموں میں تیزاب چھڑکا گیا اور ان کے تڑپنے کا تماشا دیکھا گیا۔ یہ کتوں اور بلیوں کے حقوق بنانے والے مکار اور عیار اتنے گندے اور اتنے گھنونے اور اتنے سفاک اور اتنے سخت دل ہیں کہ انہیں انسانوں کا تماشا لگا کے خوشی ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ منافقت ہے۔ یہ بلیوں اور کتوں کے اور جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں بنانے والے یہ سب مکاری کرتے ہیں۔ انسانوں کا بہتا ہوا خون اور افغانستان کے پہاڑ خون سے رنگے گئے اور عراق کے اندر جو کچھ ہوا، موصل کی شام کون بھول سکتا ہے؟ اور کون لمحوں کو بھول سکتا ہے جب بغداد کے اندر لوگوں نے اپنے گھروں کے صحنوں کے اندر قبریں کھودی تھی؟ ہمیں بڑے چرکے لگے، ہمیں بڑے دکھ پہنچے، بڑی اذیتیں، لیکن یہ وقت بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور یہ ہماری زندگی میں لمحے بھی آئے کہ جس طرح ہاکی اور کرکٹ کے میچ ہوتے ہیں، ویب سائٹ کے اوپر پیج ڈالا جاتا ہے اور پوری دنیا کو دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ توہین رسالت کا میچ کھیلیں، اور 12,000 لوگ جو ہیں وہ اس کی رجسٹریشن کرواتا ہے۔ یہ ڈوب مرنے کا موقع ہے امت مسلمہ کے لیے۔ حضرت امام مالک نے کہا تھا کہ دو ہی باتیں، یا گستاخ رسول زندہ رہے گا یا عاشق رسول زندہ رہے گا۔ دھرتی کے اوپر یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں ایک ساتھ زندہ رہیں۔ ہماری زندگی بے ترتیب کیوں نہیں ہو جاتی؟ ہمارے شب و روز غیر مرتب کیوں نہیں ہو جاتے؟ ہماری زندگی کے تیور جو ہے وہ بدل کیوں نہیں جاتے؟ یہ دن بد نصیب دن ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، لیکن بد نصیب دن ہمارے حکمرانوں کی کرتوتوں کی وجہ سے آئے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ہم نے اسلام اور مسلمانوں کے اوپر انتہائی کمزور ایام بھی دیکھے، بالخصوص جب سلطنت عثمانیہ ٹوٹ رہی تھی، جب مسٹر ہیمفر اور لارنس آف عربیہ کے جاسوس عرب ممالک میں جو ہے وہ امت مسلمہ کو توڑنے کی اور سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی سازش کر رہے تھے، تو یہ انتہائی کمزور ترین دن تھے۔ ادھر ہمارے حکمران عیاشیوں میں لگے ہوئے تھے۔ انہی دنوں کا مرثیہ پڑا ہے، دیکھ مسجد میں شکست رشتہ تسبیح شیخ اور بت کدے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ، کافروں کی مسلم آئینی کا بھی نظارہ کر اور مسلموں کی مسلم آزاری بھی دیکھ، چاک کر دی ترک نادان خلافت کی کباب، سادگی مسلم کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ وہ دن بھی ہم نے دیکھے، لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلیل، ہم نے وہ دن بھی دیکھے ہیں۔ اسی کشتی کو ہے خوف تلاطم صد ہے منہ موڑ دیے تھے جس نے بڑھتے ہوئے طوفانوں کے۔ ہم نے بدترین دن دیکھے ہیں اور یہ حالات آئے ہیں امت مسلمہ کے۔ ہم نے لٹتے ہوئے اندلس کی کہانیاں بھی پڑھی، ہم نے بیت الحمراء پر جو ہے وہ انگریزوں کو بنگلہ ڈالتے ہوئے بھی دیکھا ہے، ہم نے مسجد قرطبہ کو جو ہے وہ گھوڑوں کا استبل بنتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ بڑے بد نصیب دن ہمارے اوپر آئے ہیں اور یہ 2-4 اشروں کے اندر تو جو حالات ہیں وہ انتہائی بدترین ہیں۔ لیکن میں کہانی سنا رہا ہوں اپنے کمزور ترین دور کی، جب سلطنت عثمانیہ نہ ہونے کے برابر تھی، سلطان عبد الحمید کا زمانہ ہے اور انگلینڈ کے اندر ایک فلم توہین رسالت پہ بنتی ہے۔ اس کمزور حالات کے اندر جبکہ جینے کی راہ تلاش کر رہے تھے یہ لوگ، سلطان عبد الحمید فوجی لباس پہن کے ہاتھ میں تلوار تھام کے میدان میں آ جاتا ہے۔ اتنے بد نصیب دن تھے، اس وقت ہم ایٹمی طاقت نہیں تھے، لیکن آج 56-57 اسلامی ممالک اور جو اس وقت حال ہو رہا ہے اس سے پہلے کی کوئی مثال نہیں۔ 56-57 اسلامی ملکوں نے ڈھب کا ایک زوردار بیان بھی دیا حکمرانوں کی جانب۔ OIC ایک مردہ گھوڑے کا کردار ادا کر رہا ہے۔ شاید ہمارے حکمران سمجھتے ہیں، میں نے کل بھی کسی موقع پہ کہا تھا کہ زرداری بیچارے کو تو ہم کیا کہیں، اس کی تو بات ہی چھوڑیں، لیکن یوسف رضا گیلانی کو تو کہہ سکتے ہیں۔ کل قیامت کے دن آمنہ کے لال نے پوچھ لیا، گیلانی میری توہین ہوتی تھی اور تیرے ہاتھ میں وزارت کا قلم دان تھا، تو ایک ڈھب کا بیان بھی نہ دے سکا، تو گنبد خضرا کے مکین کے سامنے کیا جواب دے گا؟ ماں فاطمہ نے پوچھ لیا میرے پاپا کی توہین ہوئی تھی اور تیری زندگی بے ترتیب نہیں ہوئی تھی، تو کیا جواب دے گا؟ شاید ان لوگوں نے سمجھا ہے کہ واشنگٹن اور وائٹ ہاؤس کی دین ہے حکومت، لیکن حکمرانوں نے دھوکہ کھایا ہے۔ یہ تخت و تاج ہمیں امریکہ اور یورپ سے نہیں ملے، یہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ نصیب ہوئے۔ یہ پاکستان بالخصوص ہمیں تھالی میں ڈال کر نہیں دیا گیا، بھیک مانگنے سے ہم نہیں دیا، ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں، خون کی بہتی ہوئی دھاریں آج بھی گرم ہیں جس وطن کے لیے بہی تھی۔ وہ لمحے بھول سکتے ہیں ہم جب ماں کی گود سے بچہ چھینا جاتا اور سکھ کر پان کی نوک پہ چڑھاتا اور پھر پٹک کے فرش پہ مارتا، بچے کا پیٹ پھٹ جاتا، ماں رونے کی بجائے کہتی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، قانون ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔
یہ پاکستان ہم نے خون دے کے دیا ہے، اپنے وطن چھوڑ کے پاکستان حاصل کیا ہے۔ دنیا کے اوپر نظریے کی بنیاد پر بعد سے وجود میں آنے والا ملک ہے پاکستان۔ اس کا جغرافیہ بعد میں ہے، نظریہ پہلے۔ نظریے کی بنیاد پر یہ ملک بعد سے وجود میں آیا، اس کے لیے ہزاروں ماؤں نے اپنی ممتا بھری گودیاں نچھاور کی، سب ہلالی پرچم پہ قربانیاں پیش کی گئی تھی۔ پاک سرزمین یوں ہی شاد باد نہیں ہوئی، بلکہ اس کے نیچے بہت سارے لوگوں کا خون ہے، کتنی عورتوں کا جو ہے وہ خون بہا، اور کتنوں نے اپنی آبرو سے ہاتھ دھوئے۔ تو یہ ملک ہمیں یوں ہی نہیں ملا، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ واشنگٹن کی دین ہے اور ایک ڈھب کا بیان دینا جو ہے وہ ان کے اندر ہمت نہیں ہے۔ یہ وطن حضور کے غلاموں کا وطن ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین ہے، بلکہ پوری دنیا کے 56-57 اسلامی ممالک آقا کی عطا ہے۔ یہ مکے اور مدینے کا فیضان ہے، یہ واشنگٹن اور یورپ کا فیض نہیں ہے، یہ آمنہ کے لال کا فیض ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گزر رہے ہیں عرض تہامہ سے، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ کسی نے کہا عمر 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی اور اس چٹیل میدان میں کھڑے ہو کے رو رہے ہو، کیا ماجرا ہوا؟ کہا تمہیں نہیں پتا، مجھے ایک کہانی یاد آ گئی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میں اپنے باپ خطاب کے اونٹ چلایا کرتا، اسی میدان میں میرے باپ نے مجھے کہا 5 اونٹوں کو لائن میں کھڑا کر، میں آگے والا سیدھا کرتا تو پیچھے والا ٹیڑھا ہو جاتا، میں پیچھے والا سیدھا کرتا تو آگے والا ٹیڑھا ہو جاتا۔ میرے باپ خطاب نے مجھے بڑا مارا۔ کہا ایک عرب کے بیٹے ہو کر کے 5 اونٹ بھی لائن میں کھڑے نہیں کر سکتے ہو؟ تو اسی چٹیل میدان میں میرے باپ سے مجھے مار پڑی، اور آج 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی ہے، شرق سے لے کر غرب تک سارے لوگ ایک لائن میں کھڑے ہیں۔ یہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میں تو 5 اونٹ بھی لائن میں کھڑے نہیں کر سکتا تھا، اور آج شرق سے غرب تک ساری دنیا کی لائن میں کھڑی ہے، یہ آقا کے نالین کا صدقہ نہیں ہے تو اور کیا؟ تو امت مسلمہ کو جو حکمرانی ملی ہے یہ حضور کے نالین کا صدقہ ملا ہے۔ اور میں ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں جو مرزائیوں کے بھائی بنتے پھرتے ہیں، شرم کرو، حیا کرو، بے غیرت نہ بنو۔ یہ مدینے نے بچایا ہے یا مکے نے بچایا ہے؟ اور آج جو کتے مکے اور مدینے پہ بھونکتے ہیں آج ان کو بھائی کہا جا رہا ہے۔ یہ 4 دن کا تخت و تاج ہے، 4 دن کی کہانی ہے۔ ہم اگر زرداری کو کہتے ہیں اور دوسری طرف گیلانی کو کہتے ہیں کہ اپنا قبلہ درست کرے، ہم میاں نواز شریف کو بھی کہتے ہیں اپنا قبلہ ٹھیک کر دے، اللہ سے توبہ کرے، ورنہ اللہ کا قہر پڑے گا، اس کا غضب پڑے گا۔ قوم نے تیرے سے توقع وابستہ کی ہیں، لیکن قوم توقع وابستہ کر سکتی ہے، لیکن حضور علیہ السلام کے نام سے قوم غداری نہیں کر سکتی۔ تم نے سمجھا کہ جو مرضی کہہ لے قوم سوئی ہوئی ہے؟ ہمارے پاس اس وقت ملک میں بھی لیڈر کوئی نہیں، ہم سمجھتے ہیں ہمیں مجبوراً جو ہے بہت سارے لوگوں کا جھکاؤ تیری جانب ہو گیا، اور تو بھول گیا ہے کہ شاید جو ہے کتنا بڑا لیڈر تو کوئی نہیں ہے۔ قوم کی مجبوری ہے کہ لوگ چھوٹی برائی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ قوم کی توقع پہ پورا اترنے کی کوشش کر، اور یہ جو غضب کیا اور ظلم کیا مرزائیوں کو جو ہے وہ بھائی کہا، مرزائی ختم نبوت کے باغی ہیں، رسول اللہ کے دشمن ہیں۔ مرزا قادیانی نے کہا ہے کہ جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ کنجریوں کی اولاد ہے۔ جو بدبخت یہ جملے کہیں تو اس کو بھائی کہنے والا ہمارا کیا لگتا ہے؟ اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، ورنہ اتنا بڑا گناہ کیا ہے جو دنیا بھی برباد کر دے گا، آخرت بھی برباد کر دے گا۔ یہ تخت و تاج کے لیے لوگ کیا کیا پاپڑ دے رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے اپنا سارا فلسفہ 2 لفظوں میں نچوڑ دیا، حد کر دی قلندر لاہوری نے اور درویش سیالکوٹی نے، فیلسوف مشرق نے، نقاد مغرب نے۔ اقبال نے اپنا سارا فلسفہ 2 لفظوں میں نچوڑ دیا۔ اقبال کہتے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔